بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صحابات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت، گزشتہ روز ناگزیر وجوہات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ تو ناظرین، آج جو ہم بات کریں گے وہ پورے ملک میں اس وقت ہو رہی ہے، اور اب تو پہلے کبھی کوئی عدلیہ کے حوالے سے کبھی کوئی زبان بھی نہیں کھولتا تھا، اور ظاہر کہ بڑا کہا جاتا تھا کہ جی توہین عدالت، اور عام آدمی کو تو خیر اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کون جج ہے، کون کیا ہے۔ لیکن اب تو عدلیہ سے متعلق اور ججز سے متعلق جو باتیں ہیں وہ زبان زد و عام ہیں جسے کہنا چاہیے، اور جو مختلف آڈیو لیک ہو رہی ہیں، جو ججز جو جس طرح فیصلے مینیج کرنے کے لیے جو ٹیلی فونک گفتگو ان کے سامنے آئی ہے، اور اب ایک ٹیلی فونک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی بھی۔ تو یہ جو جس طرح عدلیہ کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے، وہ ناظرین ہر طرف جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ جو فیصلے ہیں، جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 3 ججوں کا الیکشن کمیشن کی ڈیٹ دینے سے متعلق، پھر آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے خود جو ہے وہ مداخلت کر کے، اور جو آئین کا جس پہ کوئی ذکر نہیں تھا، انہوں نے 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی کے پی کے اور پنجاب کے اسمبلیوں میں الیکشن کے لیے۔ لیکن اب وہ خود ہی صدر مملکت نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب ایک نئی ڈیٹ دے دی ہے، اور وہ 30 اپریل ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں عدلیہ پر تنقید کی۔ عدلیہ پر کبھی اس انداز میں فیصلوں پر نہ تو کبھی تنقید کی گئی، نہ اس طرح جو ہے وہ کھل کر رائے کا اظہار کیا گیا۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں، جو ریمارکس ہیں، اور جو مقدمات میں جو جس طرح کی صرف ایک شخص سے متعلق جو مقدمات میں جو تیز رفتاری ہے، مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری عدلیہ اس وقت صرف ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی اشرافیہ سے ہے، تو وہ ان کے کیسوں سے متعلق جس طرح روزانہ کی بنیاد پر، ہر گھنٹے کی بنیاد پر جس طرح ان کے کیسز چلائے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو چکا ہے، اور سب کو جو ہے وہ عام آدمی سمیت سب کو انصاف مل چکا ہے، اور کوئی ایسا مقدمہ جو ہے وہ زیر سماعت نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ کوئی اپنی کوئی پھرتی دکھائے اور فیصلے کرے، جس کے نتیجے میں جو عام آدمی کو، یعنی اشرافیہ سے ہٹ کر عام لوگوں کو بھی جو ہے انصاف مل سکے۔ کیونکہ انصاف جو ہے وہ صرف ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب جس قسم کی عدلیہ کا جو اس وقت ہمارا جو ایک تیزی نظر آ رہی ہے، جو کردار نظر آ رہا ہے، تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو انصاف کا جو نظام ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے ہے، اور اس کی ایک بڑی شخصیت جو عمران خان بھی ہیں، ان کا تعلق بھی اشرافیہ سے ہی ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ جتنا زیادہ عدلیہ ان کے لیے ایک سہولت کاری کا جو کام کر رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی اس طرح نہیں ہو رہا۔ جس طرح ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، جس طرح ان کو ریلیف مل رہا ہے، ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کی خواہش پر الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ کا جو دی جا رہی ہے، الیکشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ عمران خان صاحب جو اب تک عدالتوں میں صرف اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے تھے کہ جی ان کی جو ٹانگ میں گولی لگی ہوئی تھی، وہ کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئے، وہ بمشکل عدالت پہنچے تھے۔ لیکن اب جیسے ہی ان کے حق میں ایک فیصلہ آ گیا ہے، خاص طور پر الیکشن کے انعقاد کا کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے باقاعدہ انتخابی مہم چلانے کا بھی اعلان کر دیا، اور جلد تو وہ پیر کا گولی اور وہ جو زخم اور وہ ساری چیزیں جو تھیں، جو مجبوریاں تھیں چلنے پھرنے کی، وہ ساری اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور عمران صاحب جو ہے وہ اب باقاعدہ جو اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسا فیصلہ مل جائے کہ کم از کم وہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کام کے لیے وہ، کیونکہ وہ صرف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہے ہی نہیں، تو انہوں نے سارے کام اسی لیے چھوڑے ہوئے تھے کہ انہیں بس الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تاکہ وہ انتخابی مہم چلا سکیں۔ اور ناظرین، ایک بات، ہم عمران خان وہ واحد سیاستداں ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلے جو فوجی جرنیل تھے،
ان کو آپس میں لڑایا، ان کو منقسم کیا، اور بالکل ایک عجیب ایک صورتحال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے طاری رہی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک فوجی افسر جو تھے وہ بالکل ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک صفحے پر تھے، اور ان کو وہ لانا چاہتے تھے۔ آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی ان کو آرمی چیف بنوانے کی، اور اس طرح انہوں نے اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے، کام کیے کہ وہ فوجی جنرل جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ منقسم نظر آئے، اور یہ اطلاعات آتی رہی کہ جی فوجی جنرل آپس میں جو ہے وہ لڑ چکے ہیں یا لڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کمال جو تھا، اس کا جو اعزاز ہے وہ عمران خان کو حاصل ہے، اور اب یہی اعزاز عدلیہ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہو رہا ہے کہ وہ جج جو پہلے کبھی اس طرح منقسم نہیں ہوتے تھے، اس طرح آپس میں لڑتے نہیں تھے، اس طرح ایک دوسرے کے فیصلے پر تنقید نہیں کرتے تھے، رائے نہیں دیتے تھے، آج جو ہے وہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ منقسم نظر آتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ججز آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اعزاز بھی کم از کم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہے وہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کو حاصل ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے فوجی جنرلوں کو لڑانے کا جو ایک تاثر سامنے آیا، اور اب جو ججز کے آپس میں منقسم ہونے اور لڑانے کا جو ہے وہ تاثر گہرا ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ اور عدلیہ کا یہ جو تاثر ہے کہ جی وہ آپس میں جج لڑ رہے ہیں یا منقسم ہو گئے، تو یہ بھرپور دباؤ ہے عمران خان صاحب کا عدلیہ کے اوپر۔ پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھرپور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ بھرپور دباؤ ڈالتے رہے، اور انہیں خاصی حد تک کامیابی بھی ہو رہی تھی۔ اور اب جب کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں آیا، اس کے بعد سے بھی جو ان کا سارا جو عمل ہے وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جتنے ان کے بیانات ہیں، جتنا ان کا جو ایک جارحانہ جو کردار ہے سیاسی حوالے سے، تو وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اور اب انہوں نے جس طرح عدلیہ پر جو دباؤ بڑھایا تھا، جو انہوں نے کہا کہ جی رات کو عدلیہ کھل جاتی ہے، میں نے ایسا کون سا قصور کر دیا تھا، تو اب وہ پتہ نہیں کون سا قصور ایسا کر رہے ہیں کہ اب بھی رات کو ان کے لیے نہ صرف رات کو، شام، صبح عدلیہ کھل رہی ہے، بلکہ عدلیہ تو یہی کہا بلکہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے حق میں نہ صرف فیصلے کر رہی ہے، اور یہ رائے عام ہو رہی ہے کہ عدلیہ انہیں سہولت کاری کا کام کر رہی ہے ان کے لیے۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو دباؤ تھا عمران خان صاحب کا عدلیہ پر، تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ فیصلے ایسے سامنے آ رہے ہیں، اور یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور مقبول لیڈر، بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین، وہ اور ملک کے سارے غریب عوام، نہ صرف الطاف حسین تو لیڈر ہی غریبوں کے، مظلوموں کے ہیں، لیکن جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، لیڈری کرتے ہیں، الطاف حسین صاحب جن مظلوم عوام کی، غریب عوام کی، متوسط طبقے کی، وہ طبقہ بھی، وہ مظلوم عوام بھی، وہ جو مظلوم اور غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے اپنے فیصلوں کے لیے اور مختلف معاملات میں انصاف کے لیے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن انہیں برسوں سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اور یہی صورتحال چونکہ عام آدمی کی تو ہے ہی، اور وہ جا کے آپ عدالتوں میں، جو چھوٹی عدالتیں ہیں، جو سیشن کورٹ وغیرہ، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے، اور خود آپ کے قریب و جوار میں ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جن کے مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں اس طرح نہیں تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان کو لمبی لمبی تاریخیں، اور اس کے باوجود بھی فیصلے جو ہے وہ جس طرح ہوتے ہیں اور جن کے حق میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی آپ یقیناً ناظرین واقف ہوں گے۔ تو یہاں ہم بات کریں گے الطاف حسین کو ملنے والے انصاف کی، جو کہ انہیں نہیں مل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ الطاف حسین کو آپ جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ دیکھیں، عدالت جو ہے وہ عدالت ہے، عدالت شواہد کے مطابق، حقائق کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جو الطاف حسین کی جو لوگ جو پٹیشن کر رہے ہیں ان پر پابندی کے خلاف، جو ان پر پابندی ہے، جو لوگ بھی عدالت میں گئے ہیں اس پر پابندی ہٹانے کے لیے، تو کم از کم ان کی سماعت تو ہو، کارروائی تو ہو۔ چلے جی آپ روزانہ یا ہر گھنٹے کی بنیاد پہ نہ کریں تو ایک ہفتہ، 2-4 دن کی بنیاد پہ کر لیں، لیکن یہ 3 مہینے کا جو عمل ہے وہ تو انصاف کو جو ہے وہ مشکوک بنا رہا ہے۔ پھر یہی کہا جا رہا ہے، یہی رائے ہے کہ اگر یہ جو عدالتوں میں جو کیسز ہیں
الطاف حسین سے متعلق، چاہے وہ ان کے شناختی کارڈ کا NIC کا کیس ہو، چاہے وہ ان پر لاہور ہائی کورٹ کی پابندی کا کیس ہو، اگر ان کی سماعت ہو اور عدالت انہیں شواہد کی اور حقائق کی روشنی میں کارروائی کرے اور فیصلہ دے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں ہی آئے گا۔ تمام شواہد اور حقائق، چونکہ اظہار رائے کی آزادی تو آئین میں درج ہے، وہ کیسے آپ کسی سے چھین سکتے ہیں؟ اور عدالت یہ حق کسی بھی شہری کا کیسے چھین سکتی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ سلب، اگر کسی ایک عدالتی حکم کے ذریعے بھی اگر کسی کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے، تو وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ MQM رابطہ کمیٹی، اصل MQM جو ہے، اس کی ایک انتہائی اہم ویڈیو بریفنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے مردم شماری کے حوالے سے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مردم شماری ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اس میں بہت ساری سنگین قسم کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ وہ اصل MQM کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ مردم شماری میں ہونے والی بے قاعدگیوں کا پردہ چاک کرے گی۔ دوسری جانب MQM پاکستان وہ جو ہے مردم شماری کے حوالے سے لوگوں کو ظاہر ہے کہ آگاہی بھی دے رہی ہے، اور لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بالکل اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا اندراج کرائیں، لیکن ان کے بھی جو ہے وہ تحفظات ہیں۔ قیام پاکستان کے دن سے لے کر آج کے دن تک ملک کی چھوٹی سے بڑی عدالتوں کا پاکستانی اشرافیہ اور مظلوم عوام کے ساتھ رویہ اور کردار کیا ہے، اس حوالے سے اصل MQM کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب نے اپنے انداز میں جو ہے اس کی ایک کس طرح عکاسی کی ہے ایک تازہ ٹویٹ کے اندر، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو رات کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں، معصوم بچوں کے قاتل ہوں یا غریبوں کو درپیش مسائل ہوں تو خاموش تماشائی بن جاتی ہیں، ملک کا خزانہ خالی ہو لیکن جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، سرمایہ داروں سمیت تمام اشرافیہ کی بھری رہتی ہیں دولت کے انبار سے تمام جیبیں، مگر ان کی ناجائز دولت کا حساب لینے پر خاموش رہتی ہیں۔ 444 افراد کا قاتل راؤ انوار ہو یا آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کا قاتل احسان اللہ احسانی کیوں نہ ہو، ایسے عناصر کے بارے میں آئین و قانون کی ساری شقیں بھلا دی جاتی ہیں۔ کسی ایک کرپٹ جج، جرنیل، جاگیردار یا سرمایہ دار دولت مند سیاستداں کو سزائیں نہیں دی گئیں۔ عدالتیں کیسے دیں یہ سزائیں؟ عدالتیں کیسے دیں یہ سزائیں کسی بڑے خطا کار کو، جب کہ خود ہوں خطا کار؟ تو پھر کیسی سزا اور کون سی سزا؟ پاکستان کے غریبوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ کسی غریب کو انصاف دلانے کے لیے رات کو عدالتیں کھلی؟ ان تمام ناانصافیوں کو دیکھ کر دل سے بے اختیار نکلتا ہے، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن، جو تیرے عرض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے۔ پاکستان کے مظلوم عوام کو میرا پیغام ہے کہ ہم نے مانا کہ جنگ کڑی ہے، سر پھوٹیں گے خون بہے گا، خون میں غم بھی بہہ جائیں گے، ہم نہ رہیں غم بھی نہ رہے گا۔ بقول فیض احمد فیض، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ بانی و قائد الطاف حسین نے اپنے انداز میں جو ہے یہ ایک عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، اس پہ بھی وہ ایک مصرعہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جو MQM پاکستان بہادر آباد کے حوالے سے
MQM पाकिस्तान की जानिब से जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं और MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं रऊफ़ सिद्दीकी और हसन साबिर ने डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। ये दरख्वास्त MQM पाकिस्तान MQM राब्ता कमेटी के अरकान अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी और हसन साबिर एडवोकेट ने सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से एक आईनी दरख्वास्त जमा करा दी है। राब्ता कमेटी के अरकान ने अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी आईनी दरख्वास्त का मकसद कतन इंतखाबी नशिस्तों में इजाफा नहीं है, बल्कि ये दरख्वास्त इसलिए है कि इस अमर को मुमकिन बनाया जाए कि शहर कराची में मौजूद न सिर्फ हर घर बल्कि हर फर्द को भी गिना जाए, ताकि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाया जा सके। उनका कहना है कि हमारी दरख्वास्त इसलिए है कि शहर कराची में बसने वाले एक एक फर्द को पीने का साफ पानी मैसर हो, घरों से सीवरेज के पानी के निकासी का बंदोबस्त और नौजवानों के लिए नौकरियां और तालीम के लिए यकसा मौके मैसर हों। उनका कहना है कि कराची बड़ी बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतों से भरा पड़ा है और 30-30 मंजिला इमारतों में एक शुमारियाती कोड डालकर जान छुड़ाई जा रही है। हमारी दरख्वास्त का मतलब हालिया होने वाली मरदम शुमारी की खामियों की निशानदेही करना है, ताकि कराची के एक एक घर और एक एक फर्द को सही तौर पर गिना जा सके, जिसके लिए हमने अदालत आलिया से रजू किया है और हम हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी इदारा शुमारियात से मुतालबा करते हैं कि हर घर और अफराद को सही गिना जाए, ख्वाह वो इनफरादी इमारत हो या कसीरुल मंजिला इमारत, ताकि पाकिस्तान भर के अवाम को बराबर वसाइल फराहम किए जा सके। तो नाज़रीन, ये एक आईनी दरख्वास्त दायर की है MQM पाकिस्तान ने, और अब देखना यह है कि इस हवाले से जो हमने वीडियो ब्रीफिंग का जिक्र किया है, जो मरदमशुमारी में जो संगीन बेकायदगियाँ हैं, उस हवाले से असल MQM जो है उसकी राब्ता कमेटी भी एक वीडियो ब्रीफिंग कर रही है, और उसकी भी तफसीलात सामने आएंगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे आज की इस नशिस्त से इजाज़त दूँ, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और मेरी गुजारिश होगी कि जब आप हमारी ये वीडियो दोस्तों में शेयर करें तो वो लिंक के साथ करें, और ऐसे उसको जो क्रैप करके ना करें, लिंक के साथ उसे शेयर करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।